پروردگار بہروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، قرآن کریم کی چند آیات پر گفتگو ہوتی ہے، ہمارے معزز علماء گفتگو فرماتے ہیں اور قرآن کریم کی آیات کو بالکل واضح کر کے ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا منشا کیا ہے؟ ان آیات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں دیکھنا چاہ رہا ہے، کیسا دیکھنا چاہتا ہے؟ ہمارے معزز علماء اللہ انہیں سلامت رکھے تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کر دیتے ہیں، ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کی جو آیات ہیں وہ سورہ ممتحنہ کی آیات 7 اور 8 ہیں، انتہائی اہم آیات۔ جوڑیں گے حالات حاضرہ سے خاص طور پر، کیونکہ قرآن ہر زمانے کے لیے ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیات شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک ایک یہ پورا سفر، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ذہن انسانی آگے بڑھتا رہتا ہے، لیکن قرآن کریم ہمیشہ ذہن انسانی کی امامت کرتا رہتا ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیات آج ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہیں، ہمیں کیا درس دے رہی ہیں؟ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بعید نہیں کہ وہ لوگ جو فی الحال یا تاحال تمہارے دشمن ہیں، تمہاری ان سے لڑائی ہے، اللہ ان کے دلوں میں محبت ڈال دے۔ اللہ قدیر ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہاں پر اللہ نے اپنی قدرت بھی واضح کر دی، غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ وہ لوگ جنہوں نے تمہارے ساتھ جنگ نہیں کی، تم سے لڑے نہیں، تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا کہ تم بھی ان سے جنگ کرو، بلکہ تم ان سے حسن سلوک کا مظاہرہ کرو، انصاف کی بات کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان 2 آیات پر انشاءاللہ بات کروائیں گے ڈاکٹر صاحب سے، چند سوالات رکھیں گے کہ ڈاکٹر صاحب کیا یہ فتح مکہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ قریش حلقہ بگوش اسلام ہوں گے؟ یہ بھی ہم سوال رکھیں گے، کیونکہ یہ فتح مکہ سے چند ہفتوں پہلے نازل ہونے والی آیات ہیں، اور سورہ ممتحنہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ شروع ہوتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ جو لوگ اے ایمان والو، جو لوگ اللہ اور تمہارے دشمن ہیں ان کو دوست نہ بناؤ۔ تو انہیں دوست نہ بناؤ، چھپ کے ان سے آشنائیاں نہ کرو، ان کو محبت بھرے پیغام نہیں دو، بلکہ انہیں حلقہ بگوش اسلام کرو اپنے حسن سلوک سے۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے تمہیں گھروں سے نہیں نکالا، تم پر ظلم نہیں کیا۔ خواتین و حضرات، اقبال نے لکھا تاتاریوں کے حوالے سے کہ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تاتاری مسلمانوں پر غالب ہو گئے، اسلام سے مغلوب ہو گئے۔ آخری بات، پھر انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی پروگرام کے دوران، آخری بات کہ کیا جب اسلام کا دفاع کرنے والے، اسلام کے مبلغ اور اسلام کے سچے خادم مغرب سے اٹھیں؟ خواتین و حضرات، سیکھیں گے بہت ساری باتیں، جوڑیں گے حالات حاضرہ سے کہ آج کیا مسلمانوں کو باربیرینز امیج ایک بنایا جاتا ہے، جنگجو لڑاکا لوگ ہیں۔ قرآن کریم ہماری کتاب نہیں کہتی یہ بات۔ جو حربی کافر ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، غیر حربی کافر الگ ہوتے ہیں۔ بے پناہ محبتیں
دین کیا ہمیں تعلیم کرتا ہے یہ ہمیں سکھائیں گے محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب جو تشریف فرما ہیں لاہور میں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا ممنون، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب سے کون واقف نہیں؟ اس مملکت خداداد میں جو بھی شخص قرآن کریم سے محبت کرتا ہے یا قرآن کریم کے علم کو اپنے اندر اتارنا چاہتا ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے ضرور واقف ہے۔ تفسیر قرآن بالقرآن ڈاکٹر صاحب کا خاصہ۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ ممتحنہ اور آیات 7 اور 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ صدق اللہ العظیم۔ بعید نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جن سے آج تم نے دشمنی مول لی ہے۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور غفور و رحیم ہے۔ اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم میں کتنے غزوات کا ذکر آیا ہے؟ درست جواب 12 کا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ پہلی وحی میں کل کتنی آیات تھیں؟ پہلی وحی میں کل کتنی آیات تھیں؟ 2 آیات، 4 آیات یا 5 آیات؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009880۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923258250194۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، یہ سورہ ممتحنہ تسلسل کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ آیات 7 اور 8 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ کس محبت کی بات ہو رہی ہے؟ بلکہ میں تو یہ بھی عرض کروں گا کون سی پیش گوئی بیان کی جا رہی ہے؟ ارشاد۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیک سب جو 2 آیات قرآنیہ آج منتخب کی گئی ہیں، ان میں سے پہلی آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو 2 بشارتیں دی ہیں۔ عصا کے ساتھ اس آیت کا آغاز ہو رہا ہے، اور عصا کے عموماً معنی ہوتے ہیں کہ امید کی جاتی ہے کہ ایسا ہوگا، لیکن یہاں جب عصا کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے
تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ شاہانہ ایک انداز اللہ ہے اکبر، جو اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کا اظہار ہو رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان کہ بادشاہ کبھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ کا یہ کام ہو جائے یا ہم کر دیں۔ وہ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے ارشاد فرمایا، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اللہ اکبر، ہو سکتا ہے کہ آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے۔ یہاں عسیٰ یقین کے معنی میں ہے کہ یقیناً ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائیں گے۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ یہاں بھی جب بھی عسیٰ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کی طرف ہوگی سبحان اللہ، تو پھر اس سے یقین کا معنی ہی سبحان ہوگا۔ اللہ، سبحان تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً، وہ لوگ کہ جو مسلسل آپ کے ساتھ دشمنی پر اترے ہوئے ہیں، آپ کو مکہ مکرمہ سے انہوں نے نکلنے پر مجبور کیا، اور ہجرت کے بعد بھی آپ کو چین سے جینے نہیں دے رہے، اور مسلسل جنگیں آپ پر مسلط کرتے چلے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے، یعنی یقینی بات ہے کہ عنقریب ان کے اور آپ کے درمیان محبت کی کیفیت پیدا ہوگی۔ سبحان اللہ، اس میں دو باتیں بطور بشارت ہیں۔ ایک تو یہ کہ بغیر کسی خون خرابے کے اور بڑے خون خرابے کے بغیر مکہ مکرمہ کی فتح کی، خانہ کعبہ یعنی مکہ مکرمہ فتح مکہ کی بشارت ہے سبحان اللہ، کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو اس آیت میں بشارت دی گئی۔ وہ جو لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، جی ہاں، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خواب کو سچا کر دیں گے۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ، جی ہاں، بغیر کسی ڈر کے تم خانہ کعبہ میں داخل ہوگے، جی ہاں، مسجد حرام میں داخل ہوگے، اللہ تعالیٰ نے چاہا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ تو ایک تو بشارت ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ذات کریمہ کو کہ بغیر کسی بڑے خون خرابے کے یہ بڑے پرامن انداز کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو فتح مکہ نصیب فرمائیں گے۔ دوسری بات یہ بشارت یہ ہے کہ وہ لوگ جو مسلسل آپ کی مخالفت پر اترے رہے اور مسلسل آپ پر جنگ مسلط کرتے رہے، جیسے حارث بن ہشام ہیں، جناب ابی سفیان ہیں، جناب سہیل بن عمر ہیں، جو صلح حدیبیہ میں بہت نمایاں ان کا کردار تھا، اسی طرح حکیم ابن حزام ہیں، اور دوسرے لوگ، خاص طور پر وہ لوگ کہ جو مسلمانوں کے خونی رشتہ دار تھے، لیکن وہ مکہ مکرمہ میں ابھی تک کفر پر ہی اور شرک پر ہی اصرار کیے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو اس آیت میں بشارت دی کہ ان کی اکثریت، بلکہ وہ سب لوگ، زیادہ تر لوگ مسلمان ہو جائیں گے، اور وہ دشمنی جو نظریے کی بنیاد پر موجود تھی، وہ نظریہ ایک ہو جانے کی وجہ سے محبت میں بدل جائے گی۔ سبحان اللہ، عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ، جو لوگ آپ سے دشمنی کر رہے تھے، منہم، ان میں سے کئی لوگ، مودہ، ان کی جو تعلق ہے وہ دشمنی کا ختم ہو کر محبت اور دوستی میں بدل جائے گا۔ سبحان اللہ، واللہ قدیر، اللہ تعالیٰ یقیناً اس پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اس طرح کی قدرتوں کا اظہار فرمایا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، ذرا یاد کرو کہ جب تم تھوڑے تھے اور زمین میں بڑے کمزور تھے، تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، تمہیں ڈر تھا کہ لوگ تمہیں کہیں اچک کر نہ لے جائیں، اللہ اکبر، فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنی نصرت کے ساتھ تمہیں نوازا۔ یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی اظہار فرمایا۔ اسی طرح
اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ دیکھو اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اللہ اکبر، کہ تمہارے درمیان دشمنیاں تھیں اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسا بنا دیا کہ بھائی بھائی بن کر تم زندگی گزار رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ دشمنیوں کو ختم کر کے انہیں دوستیوں میں بدل دے، اور اللہ اس پر قادر ہے کہ پستیوں سے نکال کر کسی قوم کو بلندیوں پر فائز فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اس پر یقیناً قادر ہے کہ وہ لوگ جو کل آپ کے خلاف میدان جنگ میں اتر رہے تھے، آج آپ کے دفاع کے لیے اور دین کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے میدان جنگ میں اتر رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بات ارشاد فرمائی، واللہ غفور الرحیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے۔ پچھلی جو خطائیں اور غلطیاں اور گناہ جو اسلام کے خلاف میدان جنگ میں اتر کر ان لوگوں سے ہوتی رہی ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، جو کہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام جب آتا ہے تو پچھلے سارے گناہوں کو بالکل ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ اسلام قبول کرنا یہ ایسا شرف ہے جو پچھلے گناہوں کی معافی کا ایک بڑا سبب بن جاتا ہے۔ پہلی آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب اب یہاں پر آپ نے بالکل واضح کر دی بات، لیکن اگر اس کو ہم سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت سے جوڑیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، وہاں سے کہ تم ان لوگوں کو، یہی کفار مکہ، یہی مشرکین مکہ، یہی دشمنان دین، یہ جو میری بھی دشمن ہے تمہاری بھی دشمن ہے، ان کو دوست نہ بناؤ۔ اور جو پھر اللہ تعالیٰ جو آگے بیان فرما رہا ہے کہ تم ان کو محبت بھرے پیغامات بھیجتے ہو، کیونکہ ان کے جو پس منظر جو ہم آپ سے سیکھنا چاہیں گے کہ کچھ لوگ مکے میں رہ گئے تھے، ان سے تعلقات بھی اچھے رہیں، کچھ ذاتی منفعتیں بھی تھیں وہ بھی ٹھیک رہیں۔ تو ایک جانب تو یہ بات ہے کہ وہ تعلق، لیکن تعلق کی بنیاد جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو اب تعلق کی بنیاد جو فرق ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان ہے۔ ایک مومن اور ایک غیر مومن کبھی جگری دوست نہیں ہو سکتے۔ تم کیا ان کو پیغامات بھجواتے ہو، محبت کی پینگیں بڑھاتے ہو؟ کیا عجب، اللہ اکبر، جیسا آپ نے فرمایا بشارت دی جا رہی ہے کہ یہ لوگ یہ حلقہ بگوش اسلام ہونے والے ہیں، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ پھر تمہارے ساتھ مل کر یہ جہاد میں حصہ لیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اس جانب ذرا کچھ توجہ دلائیے ہماری۔ میں عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ میں بہت خوبصورت انداز سے کفار کو دو حصوں میں انیک سب تقسیم فرمایا ہے، اور یہ بڑی عمدہ بات ہے جو آج کے حالات میں ہمارے لیے کفار کا جو ہمارے ساتھ رویہ ہے اور برتاؤ ہے، دنیا بھر کے جو لوگ ہمارے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں، ان آیات کی روشنی میں ہم اس کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ چنانچہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات سمجھائی جو آپ نے ابھی سوال میں ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ دیکھیے کفار دو طرح کے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پرامن بقائے باہمی کے نظریے پر عمل کرنے والے ہیں کہ وہ ہمیں بھی جینے کا حق دے رہے ہیں، یعنی مسلمانوں سے جینے کا حق نہیں چھین رہے، وہ روادار ہیں، غیر جانبدار ہیں، مسلمانوں کے خلاف کسی بھی کارروائی میں وہ حصہ نہیں لے رہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے اسلام نے میدان جنگ میں بھی بچوں کو، خواتین کو، بوڑھوں کو، اور وہ لوگ جو عبادت گاہوں میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، حلقہ بگوش ہیں، درویش ہیں، راہب ہیں، ان کو قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ اس لیے منع کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کسی کارروائی میں حصہ نہیں لے رہے ہیں۔ انیک صاحب
کفر جو ہے وہ قطع تعلقی کی بنیاد نہیں ہے، اسلام دشمنی قطع تعلقی کی بنیاد۔ جی ہاں، یہ بڑی بنیادی بات ہے جو سمجھنے کی ہے کہ کفر جو ہے وہ قطع تعلقی کی بنیاد نہیں بن رہا، بلکہ اسلام دشمنی جی ہاں، قطع تعلقی کی بنیاد بن رہی ہے۔ چنانچہ اس آیت میں یہی بات سمجھائی جا رہی ہے، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، جو لوگ دین کے حوالے سے تمہارے دینی بنیاد پر تمہارے دشمن نہیں ہیں، ٹھیک، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا جی ہاں، وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، کہ ان لوگوں کو ناحق ان کے گھروں سے نکالا جا رہا ہے صرف اس جرم میں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اللہ ہمارا رب ہے۔ جی، اس کو اگر کسی قوم نے ہمارا جرم سمجھ لیا ہے اور اس کی بنیاد پر ہم پر جنگ مسلط کر رہی ہے، اس کی نفی ہو رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ الذین لم یقاتلوکم فی الدین، جو دینی بنیادوں پر تمہارے ساتھ قتال نہیں کرتے، ولم یخرجوکم من دیارکم، اللہ، اور تمہیں اس مجبور نہیں کرتے اس پر کہ تم ہمارے شہروں سے ہمارے ملکوں سے ہجرت کر جاؤ، نکل جاؤ، صرف اس جرم میں کہ تم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ان کے ساتھ ایسے لوگ جو نہ قتل میں شریک، نہ جنگ مسلط کرتے ہیں اور نہ مسلمانوں کو ان کی بستیوں سے نکلنے پر مجبور کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے اور اجازت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس کی ایک مثال حدیث میں مذکور ہے نیک صاحب، جی، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے جب صلح حدیبیہ کے ذریعے سے مکہ مکرمہ کے کفار اور مشرکین کے ساتھ معاہدہ کر لیا، تو اس صلح حدیبیہ کے بعد حضرت اسماء بنت ابی بکر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، ان کے پاس ان کی والدہ بنت عبد العزہ مکہ مکرمہ سے آئیں، کچھ ہدیہ بھی لے کر آئیں، پنیر لے کر آئیں، گھی لے کر آئیں اپنی بیٹی کے لیے، اور اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے آئیں۔ یہ وہ خاتون ہیں کہ جن کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان نبوت سے پہلے ان کو طلاق دے دی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ام رومان ہیں، وہ تو مسلمان ہو گئی تھیں الحمدللہ۔ جی، حضرت اسماء بنت ابی بکر ان کی والدہ ان سے ملنے کے لیے آئیں۔ ٹھیک، ملنے کے لیے جب آئیں تو حضرت اسماء نے ان کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیا، پہلے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ کافر والدہ اس کو میں اپنے گھر میں داخلے کی اجازت دوں؟ اللہ اکبر! کیا کمٹمنٹ اور کیا تعلق ہے اور کیا وابستگی ہے اپنے نظریے کے ساتھ اور اپنے دین کے ساتھ، کہ سارے رشتے جو خونی ہیں وہ پیچھے چلے گئے ہیں اور آئیڈیالوجی اور نظریے کی بنیاد پر جو رشتہ ہے اور تعلق ہے وہ آگے آ گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء سے فرمایا، سلی امکی، اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور جیسے وہ کچھ ہدیہ لائی ہیں تم بھی اپنی طرف سے ان کو کچھ نہ کچھ ہدیہ دے دو۔ چنانچہ یہ جو جملہ ہے نا وہ تقسطوا الیہم، اس کے ایک معنی تو عموماً یہی کیے جاتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ انصاف کرو، لیکن انصاف تو ہم نے جو حربی ہیں کفار ان کے ساتھ بھی کرنا ہے اور جو غیر حربی ہیں ان کے ساتھ بھی، دونوں کے ساتھ کرنا ہے۔ یعنی کافر چاہے آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ بھی آپ نے انصاف کرنا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم اس کے ساتھ انصاف کرنا چھوڑ دو، خبردار اعدلوا، انصاف ان کے ساتھ بھی کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چرواہے حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں
آپ نے فرمایا ایمان لاؤ تو تم ہمارے دینی بھائی ہو، مسلمان ہو گئے، اور عرض کیا یہ 300-400 بکریاں ہیں، یہ بھی آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ فرمایا یہ کن کی ہیں؟ عرض کیا یہ تو آپ کے دشمنوں کی ہیں۔ تو فرمایا جاؤ ان کو واپس کر کے آؤ۔ تو عرض کیا کہ وہ تو آپ کے دشمن ہیں، یہی تو ہم سکھانے کے لیے آئے ہیں اللہ کہ اکبر، دشمنی کیوں نہ ہو، عدل سب کے ساتھ کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ کے معنی علماء نے یہ بھی کیے ہیں کہ تقسطو اقساط سے ہے، قسط وائز تھوڑی تھوڑی چیزیں ان کو دیتے رہو۔ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، کچھ نہ کچھ ان کو بھی دیتے رہو۔ چنانچہ اس آیت کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ غیر مسلم جو لوگ ہیں ان کو صدقات اور خیرات جو نفلی ہیں وہ یقیناً دیے جا سکتے ہیں، خاص طور پر ایسے کہ جن کا اسلام کے قریب آنے کا امکان ہو، مؤلفۃ القلوب ہوں، ان کو خیرات میں سے، صدقات میں سے، یا مسلم ریاست کے جو شہری ہیں غیر مسلم، جیسے ہمارے ہاں کرسچینٹی ہے اور دوسرے لوگ ہیں، وہ اگر ضرورت مند ہیں تو ہم صدقات کے ذریعے سے، خیرات کے ذریعے سے ان کی مدد کر سکتے ہیں، بلکہ کرنی چاہیے، تاکہ ان کے دل نرم ہوں اور وہ دین کی جانب راغب ہوں، مؤلفۃ القلوب کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب پورا فلسفہ، پوری بنیادی گفتگو، ان آیات کی روح وہ آپ نے بیان فرما دی۔ اب ذرا سا ہم اس کو، کیونکہ 2-4 باتیں بہت اہم ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو تعلیم یہ آیات دے رہی ہیں مسلمانوں کو، ایک تو یہ کہ مسلمانوں کا رویہ کیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس سوال میں یہ رکھنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ایک دنیا، خاص طور پر جو مغربی میڈیا مسلمانوں کو جس طرح پینٹ کر رہا ہے کہ مسلمان باربیرینز ہیں، مسلمان جنگجو ہیں، اور بعض لوگ یعنی جو ہمارے لوگ ہیں وہ دین کو اس انداز میں اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ گویا نعوذ باللہ دین تنگ دلی کی تعلیم دیتا ہے۔ لیکن قرآن کریم کی یہ آیات اور جو معنی اور مفاہیم آپ نے ہمیں سمجھائے اور سکھائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آپ نے جو قرآن کریم کی آیت یہاں پر تلاوت فرمائی کہ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، جنہوں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا، تمہیں گھروں سے نکالا، ان سے مقاتلے کی تمہیں اجازت دی جا رہی ہے۔ اور یہ 13 برس مکے میں مقاتلے کی، قتال کی کوئی آیت نازل ہی نہیں ہوئی۔ مدینہ منورہ پہنچ رہے ہیں، وہاں یہ پہلی آیت یہ نازل ہو رہی ہے۔ آج مسلمانوں کا من حیث الامہ کیا کردار ہونا چاہیے تاکہ خاص طور پر مغرب کو، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ دین دشمنوں کو، مغرب کو کیا پیغام جائے؟ مثال کے طور پر ہم ان سے اپنے حسن سلوک، جو آپ نے بات فرمائی، دلوں کو نرم کرنا، یہ بھی کام کرنا چاہیے، لیکن کیا ہم ان کی خدمت میں ایک بات یہ عرض نہ کریں کہ جناب والا تم جو دین دشمنی میں یہ باتیں کہہ رہے ہو، تم ایک بار کم از کم ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھ لو۔ کیا یہ ہماری امت کے سطح پہ ذمہ داری نہیں کہ مقامی زبانوں میں انہیں قرآن کریم سے قریب کر دیا جائے اور ان کو اپنا سمجھا جائے اس آیت کی روشنی میں کہ یہ جو دشمن ہیں، ہمارے بظاہر دشمن ہیں، یہ بہت جلد ہمارے دوست ہو جائیں گے، ہم ہی جیسے ہو جائیں گے، حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں گے اور دین کا دفاع کرنے والے بن جائیں گے؟ ارشاد۔ انیک صاحب، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ کفر کا، کہ کسی آدمی کا کافر ہونا یہ قطع تعلقی کی بنیاد نہیں ہے۔ اسلام دشمنی اور مسلم کش عزائم یہ ہیں اصل میں جو مسلمانوں کے لیے یقیناً پریشانی کا باعث ہیں۔ ورنہ آپ دیکھیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لشکر کو یہ خطاب کر رہے ہیں، یا ایہا الناس لا تتمنوا لقاء العدو، اے لوگو دشمن سے آمنے سامنے کی ملاقات، آمنے سامنے کی تمنا مت کرو۔ واسألوا اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو، اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا، اگر کفار آپ کے ساتھ صلح کے لیے اپنا پہلو جھکاتے ہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ صلح کر لیجئے۔
یہود کی عہد شکنی کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں سورہ انفال میں، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون الذین عاہدت منہم، آپ نے ان کے ساتھ امن کی بحالی کے لیے معاہدہ کیا ہے، میثاق مدینہ کا جو ایک نمایاں ترین معاہدہ ہے تاریخ اسلام میں، جس کی جو دفعات ہیں ان میں سے اکثر دفعات جو ہیں وہ ان غیر مسلموں کے ساتھ خوشگوار تعلقات کے لیے ہیں، امن کی بحالی کے لیے ہیں، اور فرمایا الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہر مرتبہ یہ آپ کے ساتھ جو عہد کرتے ہیں یہ عہد توڑ دیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا رویہ دیکھیے کہ آپ ایک یہودیہ خاتون کی دعوت قبول کر رہے ہیں، کھانے کی دعوت، اور خود تشریف بھی وہاں لے گئے ہیں کھانے کے دسترخوان پر۔ اسی طرح ایک یہودی کا بیٹا بیمار ہوتا ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ ایک مسلمان کے ہاتھوں ناحق دو افراد یعنی غیر ارادی طور پر قتل ہو جاتے ہیں، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات ان دونوں کی دیت 100 اونٹ ان کے ورثاء کے سپرد کرتے ہیں، چونکہ ان کے ساتھ ہمارا امن کا معاہدہ ہے، لہذا اگرچہ غیر مسلم ہیں لیکن ان کی دیت جو ہے وہ ہم ادا کریں گے۔ اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جو ریاست اسلامیہ کے شہری ہیں غیر مسلم، ان کی جان، ان کا مال، ان کی عزت و ناموس ویسے ہی محترم ہے جیسے کسی مسلمان کی محترم ہے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ اگر کوئی ناحق کسی غیر مسلم کو قتل کر دیتا ہے مسلمان، تو قصاص میں اس کا قتل ہوگا حنفیہ کے ہاں۔ تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ اسلام تو لوگوں کو امن کی تعلیم دے رہا ہے۔ کفار مکہ کے ساتھ صلح حدیبیہ جب ہوئی تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی فرما رہے ہیں کہ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، جب تک ان کی طرف سے خیانت نہیں ہوتی اور عہد توڑنے کی بات نہیں ہوتی آپ عہد پر قائم رہیں گے، لیکن جب ان کی طرف سے خیانت ہوئی اور بددیانتی ہوئی اور انہوں نے وہ عمل کیا جو اس معاہدے کے خلاف تھا، تو پھر مسلمان یقیناً میدان میں اترے اور ان کو اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ایک طرح سے سزا جو ہے وہ انہیں دی گئی۔ تو اسلام تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ کفار کو اپنے تعلیمی اداروں میں اور اپنی فنی مہارتوں سے آگاہ کرنے کی اور دین سے شناسائی کی تم نہ صرف اجازت دو بلکہ ان کو تحفظ فراہم کرو۔ سبحان اللہ۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنًا، اگر مشرکین میں سے یعنی کفار میں سے کوئی آپ کے ملک میں آتا ہے اور اس لیے آتا ہے کہ آپ کے دین سے شناسائی حاصل کرے، قرآن کریم کی تعلیمات سے شناسائی حاصل کرے، مسلمانوں کے رویوں کا جائزہ لینے کے لیے آتا ہے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، تو آپ اس کو اپنے ہاں ٹھکانہ دیجئے، اس کو اپنے ہاں ٹھہرائیے، اس کو جگہ مہیا کیجئے، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کی بات سنیں، قرآن کریم کی بات سنیں، مسلمانوں کی جو دعوت ہے خیر کی اور بھلائی کی اس کو سننے والا بنے، ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنًا، اور پھر بالفرض اگر وہ مطمئن نہیں ہوتا تو اطمینان کے ساتھ اس کو امن والی جگہ پر پہنچائیے، کسی مرحلے پر اس کو دشواری نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تعلیم ہمارا دین دے رہا ہے، یہ تعلیم ہمارا دین دے رہا ہے۔ جن کے ساتھ معاہدہ ہے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ، جن کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے مدت تک آپ نے اپنا معاہدہ پورا کرنا ہے۔ ہم تو امن کی بحالی کے لیے جن کے ساتھ بھی معاہدہ کر رہے ہیں اپنے معاہدے پر قائم ہیں، لیکن اگر کوئی اور معاہدہ توڑ، لا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن
الا الذین ظلموا منہم، اہل کتاب کے ساتھ تمہارا مجادلہ اس کی تمہیں اجازت ہے احسن طریقے سے، لیکن جو ظالم ہیں، جو تم پر ظلم مسلط کر رہے ہیں، جنگ مسلط کر رہے ہیں، تمہیں تمہارے شہروں کو سے نکالنے کے لیے کوشاں ہیں، یا ان لوگوں کے مددگار ہیں جو تمہیں شہروں سے نکالنا چاہتے ہیں، پھر ان کے ساتھ تمہارا تعلق یقیناً نہیں ہو پائے گا۔ ہمارے دین نے، یعنی سب اندازہ کیجئے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات اپنے صحابہ کو کفار کے ہاں ان کے ملکوں میں جا کر فنی مہارتیں حاصل کرنے کی اجازت دے رہے ہیں، بلکہ خود بھیج رہے ہیں۔ زبان سیکھنے کے لیے صحابہ کو بھیجا، انہوں نے چند دنوں میں زبان سیکھی۔ اسی طرح جو یعنی توپ خانے میں جو جدت آئی سامنے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے صحابہ کو بھیجا تاکہ وہ اس سے فنی مہارت حاصل کریں، اور مسلمان اور غیر مسلم ایک دوسرے سے قریب ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کریم تو اہل کتاب کے تعلق سے یہاں تک فرماتا ہے نا کہ تعالو الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، جو کامن چیز ہے آؤ اس پہ اشتراک کرو، مل کے کام کریں۔ لیکن جو میں بات کر رہا تھا کہ جو امیج دنیا میں بھجوایا جا رہا ہے یا بھیجا جا رہا ہے یا پینٹ کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے تعلق سے، وہ کچھ کچھ اور بن کر سامنے آتا ہے۔ اس کو روکنے کے طریقے کیا ہیں؟ سدباب کیا ہونا چاہیے؟ مثال کے طور پر اب یہ کلیش آف سیولائزیشن ٹائپ کی چیز آ جاتی ہے سامنے۔ یہ کلیش آف سیولائزیشن نہیں ہے، یہ کلیش آف اگنورنس ہے، شاید ایسا ہے۔ آپ اس تعلق سے کیا فرمائیں گے؟ اور مکالمے پر کے لیے ضروری ہے کہ ایک فریکوینسی ہو، تو ہم ان لوگوں سے کہ جو دین سے یا دین کے بارے میں، ہمارے دین کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے، ان سے کم از کم ہم اس فریکوینسی پر تو آ جائیں کہ آئیے ہم اور آپ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، مکالمہ کرتے ہیں۔ آپ نے کیا اچھی بات فرمائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبرانی زبان سیکھنے کے لیے کہ جاؤ، جا کر سیکھ کر آؤ، کیونکہ دنیا کے بڑے علوم عبرانی زبان میں ہیں۔ صحابہ گئے، سیکھ کر آئے۔ یمن جاؤ، تیر سازی سیکھ کر آؤ، اسلحہ، اللہ اکبر۔ تو جب تک کہ مکالمہ نہیں ہوگا، جب تک کہ ہم جو مغرب کی خوبیاں ہیں علم کی بنیاد پہ جو ان کے پاس ہیں انہیں حاصل نہیں کریں گے، تو ہمارے درمیان یہ یکسوئی کیسے پیدا ہوگی؟ ہم سے غلطیاں کہاں کہاں ہو رہی ہیں؟ ارشاد۔ انیک صاحب معاف کیجئے، یہ جو ہم پر دہشت گردی کا الزام ہے اور ہمیں مسلمانوں کو دنیا بھر میں دہشت گردی کا سبب قرار دے رہے ہیں جو لوگ، میڈیا کے زور پر، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے جو ان کی طرف سے مسلمانوں پر مسلط کیا جا رہا ہے۔ بندگان خدا، دنیا بھر میں کون سا ملک ہے جس میں تم نے مسلمانوں کا خون نہیں بہایا؟ مسلمانوں کو مار بھی رہے ہو اور مسلسل مار رہے ہو، اور دنیا میں کوئی ملک مسلمانوں کا مستحکم تم نے رہنے نہیں دیا۔ آپ ذرا دیکھیں عراق میں کیا ہوا، آپ ذرا دیکھیں لیبیا میں کیا ہوا اور ہو رہا ہے، انیک صاحب یمن میں کیا ہوا اور ہو رہا ہے، شام میں کیا ہوا ہے اور کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں کیا ہوا ہے۔ کون سا ملک ہے جس میں ان لوگوں نے، دنیا بھر کے سب سے بڑے جو دہشت گرد ہیں، انہوں نے ہم پر ظلم نہیں ڈھایا، ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کی، اس کے باوجود ایک آدمی مسلسل اس پر فائرنگ کر رہا ہے، اور وہ اگر جواب میں لاٹھی اٹھا کے اشارہ اس کی طرف کر دیتا ہے تو لاٹھی والے کو تم کہتے ہو کہ تم دہشت گرد ہو، اور تم جو بم مار رہے ہو، دنیا بھر کے نئے بموں کی، نئے اسلحے کے تجربات کر رہے ہو مسلمانوں پر، اور پھر بھی ان کو دہشت گرد کر رہے ہو۔ میں تو یقین کیجئے اس بات کی تائید نہیں کرتا، لیکن میں آپ سے عرض کروں، جی آپ کچھ فرما رہے ہیں؟ نہیں، میں صرف یہ عرض کر رہا تھا، آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن یہ حکومتی رویے ہیں۔ لیکن ماسز میں، عوام میں آپ دیکھیے کہ جب عراق پر بامبنگ ہوتی ہے تو اس بامبنگ کے خلاف مسلمان دنیا سے زیادہ مغربی دنیا نے احتجاج کیا، جو پروسیشنز ہوئے وہاں مسلمان دنیا سے زیادہ ہوئے۔
تو حکومت آپ نے وجہ فرمایا کہ جو کچھ ہوا افغانستان میں کیا ہوا، عراق میں کیا ہوا، لیبیا میں کیا ہوا، شام میں کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ حکومت سیاسی معاملات. لیکن جو غیر مسلم دنیا کی ہم بات کریں، غیر مسلم دنیا جو یہ آیت بیان کر رہی ہے کہ وہ لوگ جو غیر عربی ہیں، جو جنگ نہیں کرتے، جو لڑتے نہیں ہیں، جو مہذب دنیا ہے، جو انسان دوست دنیا ہے، ان سے ایک تعلق رکھیں، ان کے پاس جو خوبیاں ہیں وہ لے لی جائیں، جو اپنی خوبیاں ہیں وہ انہیں دی جائیں، تاکہ پرامن بقائے باہمی کی طرف بات چلے. یہ حکومتی رویے. یہ ٹونی بلیر بعد میں کہتے ہیں کہ نہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان کے پاس، عراق کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن نہیں ہیں، میں یہ سمجھا کہ ان کے پاس ہیں، اور آپ نے لاکھوں لوگ مار دیے. لیکن یہ وزیر اعظم برطانیہ کا رویہ پورے برطانیہ کا رویہ نہیں تھا. لندن میں ہم نے دیکھے ہیں لاکھوں کا اجتماع کہ آپ نے کیوں بامبنگ کی عراق کے اوپر. یہ وہیں کے رہنے بسنے والے لوگ سڑکوں پہ نکل آئے. کتنی بڑی بات ہے. ارشاد. بالکل میں اس بات کی تائید کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ وہاں کے عوام کا جو رویہ ہے مجموعی طور پر بہرحال قابل قدر ہے. جی. اور وہ تمام اچھی روایات جو ان کے ہاں یقیناً موجود ہیں، دیانت ہے، دھوکہ نہیں ہے، فراڈ نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، بددیانتی نہیں ہے، ملاوٹ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. یہ بات یقیناً قابل قدر ہے. اور ان کو ان خوبیوں کو جو دراصل ہماری تعلیمات ہیں قرآن حکیم کی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی سنت سے ہماری رہنمائی ہے، لیکن ہم نے انہیں چھوڑ دیا ہے. یقیناً ہم نے ان خوبیوں کو اختیار کرنا ہے، فنی لحاظ سے، علمی حوالے سے، اور سائنسی ترقی اور ہر لحاظ سے جو ترقی ہے اس میں یقیناً لوگ آگے بڑھے ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اور ہم تسلیم کرتے ہیں اور ہمیں ان خوبیوں کو اپنے ہاں لانا ہے. لیکن انیک صاحب، وہ جو آپ نے جس شخص کا نام لیا ہے، اس نے پورے اس پارلیمنٹ میں یہ کہا تھا کہ مسلمان نمازیں پڑھتے رہیں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن دنیا کے کسی خطے پر ہم اسلام کو ایز اے پبلک لا یعنی خلافت کی صورت میں قائم نہیں ہونے دیں گے. یہ جو ان کی دشمنیاں ہیں، اس کو چاہیے کہ ان کو اپنے ذہن دیکھیں. دنیا بھر کے ہر انسان کو جیسے وہ جینا چاہتا ہے، جس نظام کے تحت جینا چاہتا ہے، جس تمدن اور معاشرت کے تحت جینا چاہتا ہے، اس کو جینے کا حق ہے. یہ حق کون چھین رہا ہے؟ کیوں چھیننے جا رہا ہے حق؟ زندگان خدا جیسے مسلمان زندہ، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اسی لیے فرما رہے ہیں بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزہ فإن العزة للہ جميعا. تم کافروں کے جناب آگے ہاتھ باندھ کر ان سے عزت طلب کرنا چاہتے ہو، اور چاہتے ہو کہ ان کی وجہ سے تمہاری عزت ہوگی. فإن العزة للہ جميعا. عزت اللہ تمہیں دینے والے ہیں. اللہ کی تعلیمات کو اپنے ہاں نافذ کرو، اپنے معاشرے میں ان کو رائج کرو. نتیجہ یہ ہوگا فإن العزة للہ ولرسولہ وللمؤمنین. اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول اور ایمان والوں کے لیے عزت ہے. میں تسلیم کرتا ہوں انیک صاحب کہ وہاں جو مغرب کا معاشرہ ہے وہ بہت حوالوں سے بہت آگے ہے، تعلیمی حوالے سے آگے ہے، اور باہمی سلوک کے حوالے سے وہ آگے ہے. لیکن جو ان کی خوبیاں ہیں انہیں ہم اپنائیں، اور ان کی جو خرابیاں ہیں، اور ان کی بہت ساری ایسی خرابیاں ہیں جس کو ہم آہستہ آہستہ معاشرے میں رائج کرتے چلے جا رہے ہیں، ان سے اپنے آپ جی وہ ہماری اپنی غلطی ہے. ہماری غلطی ہے کہ جو مغرب کی خوبی ہے وہ ہم قبول نہیں کرتے، اور جان لگا کر مغرب کی خامی کو لے کر آتے ہیں، اسی کو اپنا لیتے ہیں. اللہ اکبر. علمی سطح
علمی سطح جو مغرب کی ہے وہ بہت آگے ہے. وہ سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مجھے یاد آتا ہے کہ دنیا ایک ریل گاڑی ہے جسے علم کا انجن چلا رہا ہے. جب یونان کے پاس علم تھا یونان دنیا پہ حکومت کرتا تھا، جب مسلمانوں کے پاس علم تھا مسلمان دنیا پہ حکومت کرتے تھے، لیکن آج مغرب کے پاس علم ہے تو مغرب دنیا پر حکومت کر رہا ہے. تو مغرب سے جو علم ہے، جو وہاں پر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں جو رفتیں پائی ہیں انہوں نے، ان کو لے لیا جائے. ڈاکٹر صاحب یہ بہترین میسج آپ کی طرف سے آیا، لیکن جو قرآن کریم کی یہ آیت جو کہہ رہی ہے، اور جیسا آپ نے کیا اچھی بات فرمائی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا شاہانہ انداز ہے کہ جو عداوتیں ہیں جن سے تمہاری، جو دشمنیاں ہیں تمہاری جن سے، کیا جب کہ اللہ تعالیٰ انہیں تمہارا دوست بنا دے. تو آج ہم یہ 2020 میں بیٹھے ہوئے ہیں، 2020 میں یہ آیت، کیونکہ قرآن ہر زمانے کے لیے ہے، قرآن کی یہ آیت آج عالم اسلام سے ایک مومن سے کیا کہہ رہی ہے کہ اس کا رویہ کیا ہو کہ جواب میں مسلمان دشمن، اسلام دشمن. بے شک آپ نے بالکل صحیح بڑی صحیح نشاندہی کی انیق صاحب. اس لحاظ سے میں آپ سے عرض کروں کہ وہ تمام مسلمان دنیا بھر کے جو مسلم ممالک سے جا کر مغرب میں بسے ہیں، رہ رہے ہیں، وہاں کے نظام کا حصہ ہیں، وہاں کے سسٹم کا حصہ ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے رویوں سے یہ بات ثابت کریں کہ مسلمان ایک اعلیٰ کردار والی ایک امت ہے، مسلمان دیانتدار ہیں، مسلمان امانتدار ہیں، مسلمان عزتوں کا پاس کرنے والے ہیں، مسلمان قوانین کا لحاظ کرنے والے ہیں، ان کو فالو کرنے والے ہیں. جب وہاں کے مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ اپنے، دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، وہاں کے مسلمانوں کو میں دیکھتا ہوں کہ نماز کے تو الحمدللہ بہت سارے پابند ہیں، مساجد خوب بنتی چلی جا رہی ہیں، بلکہ چرچز خرید کر ان کو مساجد میں تبدیل کیا جا رہا ہے. لیکن صرف نماز سے ہی آپ کے بارے میں اچھا تاثر قائم نہیں ہوگا. آپ انسانی برتاؤ میں آگے بڑھیں، رویوں میں پازیٹیو جو مثبت جو رویہ ہے اس کو اختیار کرنے والے بنیں، اور وہ تمام باتیں جو وہاں کے قانونی لحاظ سے کسی بھی شہری پر لازم ہیں ان کو فالو کرنے والے بنیں، تاکہ آپ کے بارے میں یہ تاثر قائم ہو کہ یہ قانون کی عملداری کو برقرار رکھنے والے ہیں، یہ دیانتدار لوگ ہیں، یہ جان مال عزت اور ناموس کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں، یہ کسی کے مال میں کسی کی جان میں خیانت کو نہ برداشت کرتے ہیں، نہ قبول کرتے ہیں، نہ خود کرتے ہیں. جب یہ مسلمان اپنے رویے، دیکھیے وہ کسی بزرگ سے کسی نے کہا تھا کہ حضرت میں جا رہا ہوں، آپ مجھے دعوت کے لیے کچھ ارشاد فرمائیے. تو انہوں نے فرمایا تھا کہ زبان سے کچھ مت کہنا، بس اپنے عمل سے ایسا ظاہر کر دینا کہ لوگ مسلمان ہوتے چلے جائیں. تمہاری زبان کم استعمال ہو، تمہارے رویوں سے ہی لوگ، یہ انڈونیشیا، ملائیشیا اور دوسرے تمام ممالک جو ہیں قریب کے، ان میں کہاں فوجیں گئی ہیں، یہاں تاجر گئے ہیں، تاجروں نے، بلکہ ہندوستان میں بھی پہلے تاجر آئے ہیں اور انہوں نے اپنے رویوں سے لوگوں کو اسلام کے ساتھ متعارف کرایا ہے، اسلام کے ساتھ تعلق ان کا جوڑا ہے. آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ مغرب میں بسنے والے، بلکہ دنیا بھر میں بسنے والے جتنے بھی مسلمان جن کا غیر مسلموں کے ساتھ برتاؤ اور رویہ ہے، وہ اپنے رویوں سے، اپنے معاملات سے، اپنی معاشرت سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے ایک سچا انسان اور سچا مسلمان ثابت کریں تو لوگ خود بخود دین سے متاثر ہوتے چلے جائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کردار، معاملات جس جانب آپ نے توجہ دلائی ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر تاثر یوں بھر کر سامنے آئے اور یہ تاثر دور تک جائے کہ مسلمان کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا، ایک مسلمان کبھی بددیانت نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ مسلمان کبھی جھوٹ ہی نہیں بول سکتا
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو مساجد، کیا اچھی بات آپ نے فرمائی کہ محض عبادات، مساجد بہت اچھا کام ہے، نمازیں پڑھنی چاہیے، لیکن معاملات میں نظر آئے کہ یہ مسلمان، اس کی زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں آتا، یہ کبھی دھوکے بازی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اپنے رسول کا سچا پیروکار ہے۔ یہ تاثر نکل کر سامنے جائے۔ اور یہ مغرب، جیسے 2-3 باتیں بیچ میں ابھی رہ گئیں کہ جیسے ہم نے انٹرو میں ایک بات یہ کہنے کی کوشش کی تھی کہ کیا عجب کہ اسلام کا دفاع کرنے والے مغرب سے اٹھیں۔ ایک بات اور رہ گئی کہ یہ جو کلیش آف سیولائزیشن نہیں ہے، یہ کلیش آف اگنورنس ہے۔ لوگ جانتے نہیں، یعنی مغرب نہیں جانتا کیونکہ اس نے قرآن کو نہیں پڑھا، وہ اسلام سے واقف نہیں ہے۔ وہ قرآن کو کم از کم ایک مرتبہ پڑھ لے، اسے معلوم ہو کہ یہ قرآن یہ انسانیت کی بات کرتا ہے، امن کی بات کرتا ہے، بلکہ یہ اخلاق کو اپنے مکارم تک پہنچانے کی بات کرتا ہے، اپنے عروج تک پہنچانے کی بات کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہمارے پاس ایک کمیونیکیشن گیپ بھی ہے ڈاکٹر صاحب، اس پر بھی انشاءاللہ بات کروائیں گے۔ سوالات اٹھاتا ہے مغرب، جواب دینے والے کیوں نہیں ہیں؟ یہاں انٹلیکچوئلز جو ہمارے بڑے عالم اسلام کے بڑے 5 سوالات آتے ہیں، یعنی 5 شبہات آتے ہیں، ان کا سیر حاصل جواب پورا عالم اسلام نہیں دے سکتا۔ کیسی عجیب بات ہے یہ کیسی عجیب بات ہے۔ ان کا جواب دیا جائے، ان سے مکالمہ بحال کیا جائے، اور پھر انہیں بتایا جائے کہ یہ قرآن یہ زمین والوں سے اللہ کا آخری کلام ہے، اور اگر تم مسیحی ہو، جو مغربی دنیا یا تو بے خدا دنیا ہے یا مسیحی وہاں زیادہ ہیں، انہیں بتایا جائے کہ قرآن کریم میں مسیحیوں کے تعلق سے کتنی نرمی برتی گئی ہے، اللہ اکبر، اور کتنی قربت ہے مسیحیوں سے ہمارے پاس، اس ہمارے دین کو، قرآن کریم کو۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے، اور حسب روایت آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز۔ کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم میں کتنے غزوات کا ذکر آیا ہے؟ درست جواب 12۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، پہلی وحی میں کل کتنی آیات تھیں؟ 2 آیات، 4 آیات یا 5 آیات؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345 27009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ خواتین حضرات، وقت قرآن اندازی کا کراچی میں کوئی مہمان ہمارا موجود نہیں ہے، تو یہ خوشگوار فریضہ میں ادا کر رہا ہوں، اور آج کے ونر ہیں، بلکہ آج کی ونر ہیں رضیہ نسرین لاہور سے۔ رضیہ نسرین صاحبہ لاہور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ علم دشمن کے مقابلے میں ہتھیار اور دوست کے مقابلے میں عزت ہے۔ علم دشمن کے مقابلے میں ہتھیار اور دوست کے مقابلے میں عزت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار